الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة تکول للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد اسمی خواہم خدا را خدایا است عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر عمر شیر جری جیسا کوئی انسان پیدا کر یہاں سے جو حیا گم ہے یہاں عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آل پیدا کر محترم المقام واجب الاحترام شرفائے ملت دوستو بزرگوں دعا فرمے سو کہ اللہ پاک اس عاجز نوں کلمات حقہ بیان کرن دی توفیق بخشے جڑی بات میرے زبان چکلے وہ صحیح ہوئے اللہ رب العزت اس دتے صحیح معنی در عمل دی توفیق عطا فرماوے میرے دوستو آج دے رہار جمعۃ المبارک دا مقدس رہار اے رہار تمام رہاریں دا سردار رہار اس رہار دے متعلق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی اے رہار عید تو بڑا رہار ہوندے اس رہار دے اندر کچھ وقت ایسا ہوندے کچھ لمحات ایسے ہوندن جنہیں قبولیت والے ہوندن میں تمام احباب دی خدمت عالیہ دے اندر خاص پیش کرے سا تو اس جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر دے اندر پہلی مرتبہ آمن دا موقع اور شرف نصیب تھا ہے میں قابل عظیم محتشم حضرت قاری القرآن مولانا نذیر احمد صاحب متزل ہدا صمیم قلب دنار شکر گزار ہاں محترم محمد حفیظ صاحب اللہ پاک انہیں دے عمرہ دے اندر برکت عطا فرماوے انہیں دی محبت دی وجہ کرو آیا میں ایک درخواست پیش کرے سا میرے نال تھوڑی اللہ سبحان اللہ تسا آکسو چوپلا روزہ تروڑے سو تے لو سبحان اللہ آکسو میرے دوستو جمعۃ المبارک دا مقدس رہار اے رہار مختصر رہار ہوندے ٹائم تھوڑا ہوندے تھوڑے ٹائم دے اندر جامع قسم دی گفتگو کر کے تسا باب دے دل منور کرے سا میں جڑی قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھیے جس دے اندر سب تو پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ صحابہ دی شان اور اہل بیتنا رحماء بینہم دا تذکرہ صحابہ آپا جنر رحماء بینہم میرے دوستو تو صحاباب توجہ فرمے سو میں جمعہ دی مناسبت نال بھی بات کر چھوڑا کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
جیڑا بندہ جمعۃ المبارک دے مقدس لیوار دے اندر سورۃ کہف دی تلاوت کریں دے اللہ پاک پورے ہفتے اندر انہوں تے رحمت کر چھوڑے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی جیڑا بندہ سورۃ کہف دی تلاوت کریں دے جس علاقے دے جو بہ کے کریں دے اون علاقے کو رکھ کے حرم کعبہ تک اللہ رب العزت نور پیدا کر چھوڑے دے. اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیڑا بندہ سورۃ کہف دی تلاوت کریں دے زمین کو رکھ کے انہیں پیرے دے قدمے اور رکھ کے تے 7ویں آسمان تک اللہ نور پیدا کر چھوڑے دے. اور اللہ کو جیڑی دعا منگ دے اللہ اوہ قبول تے منظور فرمے دے. یہ جمعۃ المبارک دے مقدس لیوار دے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کثرت نال درود شریف پڑھیا کرو. اگر چاہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت تھی وے حضور دی زیارت دے طلبگار ہو میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھ سو اللہ پاک گناہ بھی معاف کریں دے تے حضور دی زیارت نصیب بھی کر چھوڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرمے دے ہن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے ہن کہ حضور دی عبادت کیویں ہے حضور دے صحابہ عبادت اویں کریں دے ہن. حضور دی رات مصلی تے سیدنا صدیق اکبر دی رات مصلی تے حضور رات نو قیام پہ کریں دے صحابہ رات کو قیام پہ کریں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیہی کو روزہ رکھے دے صحابہ بھی ڈیہی کو روزہ رکھے دے. ایسا حضور دے عاشق ہیں صحابہ تے اہل بیت نال محبت کرنے والے ہیں بلکہ مطلب دل کو منور کر کے اج کتاب تجھے دی چاہ کے نہج البلاغہ تے جو بیان کی دی ونیا حضرت علی المرتضی شیر خدا عباد فرمائیے مسلک اہل تشیع نے نہج البلاغہ دے تحریر کی دیئے. حضرت علی المرتضی شیر خدا کو بندے سوال کی دے حضرت اے فرماؤ سب تو اچھی شان والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائی کہہ رہا. حضرت علی المرتضی شیر خدا بات پہ بیان کریں دے میرا دوست را توجہ نہ سن کے ون سیدنا صدیق اکبر دی شان پہ بیان کریں دا تے صدیق اکبر دی مسجد در بیان پہ کریں دا. حضرت علی المرتضی شیر خدا بات فرمے دے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم مخلص تے خیر خواہ پہلے نمبر تے سیدنا صدیق اکبر اور اس دے بعد میرے دوستو حضرت علی المرتضی شیر خدا بیان کریں دے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم دو جاتے مخلص تے خیر خواہ وہ حضرت فاروق اعظم حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت رکھنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم اللہ پاک نے قبر تے رحمت فرماوے. حضرت علی المرتضی شیر خدا بیان کریں دے اور نہج البلاغہ دے اندر بات آ گئی درہ نجفیہ دے اندر بات آ گئی صفحہ 225 دے اندر بات آ گئی مسلک اہل تشیع میرے دوستو تحریر کر چھوڑے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم مخلص تے خیر خواہ پہلے نمبر تے سیدنا صدیق اکبر. سیدنا صدیق اکبر وہ شخص جنہیں متعلق رب کائنات نے قرآن میں یہ سورت نازل کی دن اللہ پاک نے کلام اللہ دے بات واضح طور تے بیان کی دی حضور دا مخلص دے خیر خواہ دے متعلق رب کائنات نے فرمائے والذی جاء بالصدق وصدق بھی اولئک هم المتقون. حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم مخلص دے خیر خواہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں. صدیق اکبر دی شانی وے میرے دوستو حضرت سیدنا صدیق اکبر او بندہ ہی وے جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ہر فرمان تے گردن جھکے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کھڑا کرے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل دا ترائے تمنا ترائے خواہشات ترائے آرزویں پہلے میرے دل دی تمنا تے خواہش ہے کہ نگاہ میری ہوئے تے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوئے. مکے دا جج ہا فیصلے کرے دا ہا 6 کپڑے دا دکانہ صدیق اکبر دا اپنے ہن بہت بڑا تاجر ہا تجارت کرے دا ہا ایک نفار تجارت دی خاطر پیا ویندا ہا تے رستے سفر پیا کریں دا رات کو کئی مقام دے آرام کی سی رات کو کئی مقام تے میں کیا سوتے
خواب پیا دے دے، توجہ فرمے سو، خواب پیا دے دے کہ چاندر میری گود ہی چاہے، چاندر میری گود ہی چاہے، گود ہی اٹھے تے یسرب دی طرف ون کے غروب تھی گئے۔ جیلے سویرے نیندر کھلیے، آکھس اندی تعبیر پوچھاں، تعبیر کیا ہے کہ چاندر میری گود ہی چاہے، گود جو نکل دے دے یسرب دی طرف، اونلے مدینہ منورہ نہ ہوندہ، اونلے اندنا ہاں یسرب، کہ یسرب دی طرف ون کے غروب تھی گئے۔ یہ پوچھاں جو بھئی اندی تعبیر کیا ہے، اٹھو علاقے کو پوچھے، وہاں کے فلاں قسم دی عورت ہے جن خواباں دی تعبیر رسے دیئے، ان کو ون کے پوچھو۔ حضرت ابو بکر صدیق آدھن، اولے خالی ابو بکر ہن، حضرت ابو بکر آدھن کہ میں گیا، میں ون کے لٹھے ضعیف العمر بزرگ بیٹھا ہا، جیرا بندہ تورات دا عالم تے مجتہد ہا، ضعیف العمر ہا، اکھاں جا بند ہن، اکھاں کو کھلیندہ ہا تے ول گفتگو کریندہ ہا۔ میں کسی میں رات خواب ڈٹھے، کیا خواب ڈٹھی؟ وہاں کے خواب ڈٹھے کہ چندر میری گود ہی چاندے، گود جو نکل دے دے یسرب طرف ون کے غروب تھی دے۔ ان بندے فوراں اپنے دعائیں ہتھے نال اکھی کھوجن، آکھس تیرا نا ابو بکر تا نہیں، تیرا نا ابو بکر تا نہیں۔ وہاں کسی تو کو کیوں پتہ لگے کہ میرا نا ابو بکر ہے؟ وہاں کے ابو قحافہ دا بیٹا تا نہیں میں تو، مکے دا تاجر تا نہیں میں۔ وہاں کسی ساری گفتگو تو خود فرمے دے وے دے وے، ساری گفتگو کرے دے وے دے وے۔ میں تو خواب پوچھے تو خواب دی تعبیر پیا پوچھدا، خواب پیا رسینا، لیکن تو سمجھا نا ہی چاہ کی دے، میرے ابے دا نا ہی چاہ کی دے، میری تجارت دی رسا لیتی ہے۔ ایک کیویں تھے فوراں تورات چاہتی ہے، تورات اکھیت ابو بکر عورتے تھیا، میں چاہو دکھاواں آخری نبی جرا آمڑے، صدیق جرا آمڑے، حضور دا صاحب کے کتابہ دے اندر تورات اندر اے بات ہے، آخری نبی آسی او صدیق ہو سی، صداقت والا ہو سی، کہیں کتاب چاہ آخری نبی آسی او اعظم ہو سی، وڈا ہو سی، کہیں کتاب چاہ آخری نبی آسی او غنی ہو سی۔ تورات یہ بات ہے کہ آخری نبی جرا آسی او صدیق ہو سی، سب تو پہلے اندھی جری صداقت دی دلیل پیش کرے سی، صفائی دے سی، اندھی وکالت کرے سی، اور اندھی ون کے ہر بات دی تائید تصدیق کرے سی، اندھنا ابو بکر بن قحافہ ہو سی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان سیدنا صدیق اکبر، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت علامہ توسوی صاحب۔ صرف اے تک گال نہیں بلکہ تورات یہ بڑی بات ہی ہے، تورات یہ بات ہے کہ جرا تصدیق کرنے والا بندہ ہو سی، تائید کرنے والا بندہ ہو سی، انہیں سینے دے تل دا نشان موجود ہو سی۔ اور بزرگا دے ہے ابو بکر اکو تھیا مگو سینے دے تل دا نشان لکھا۔ تورات چاہتی ہے، تورات ہی لکھا کرہا آخری نبی جرا احمد آسی، محمد آسی، صدیق آسی، سب تو پہلے اندھی جرا تصدیق کرے سی ابو بکر بن قحافہ ہو سی، مکہ دا رحمن والا ہو سی، تاجر ہو سی، انہیں سینے دے دل دا نشان موجود ہو سی۔ میرے دوست، میرے اکابرین محدثین اس بات کو تعریل کر گئے کہ صدیق اکبر دے دل دا نشان ہی موجود۔ اللہ پاک نے کیسا صدیق دیتے، جرا صدیق ہے سب تو پہلے صداقت پہ بیان کریں دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے تصدیق پہ کریں دے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کول وین دے اور یہ بات کریں دے۔ میرے دوست تو توجہ کرو، تو دل کو منور پہ کریں دا، تو تجارت دی خاطر پہ وینی، تجارت دی خاطر نوائیں اور تو واپس وائیں، اور تاج نبوت پا چکے، سب تو پہلے جری تصدیق کرنی ہے، ان دی تصدیق تے ابو بکر طے کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے دوستو مسلک اہل تشیع دی کتاب دے اندر دور روایت آئیاں۔ ایک روایت آندی کہ ابو بکر گھر دے اندر ہے آکے مال رکھے سی، مال رکھ کے میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمہ دے اندر آئے۔ ایک روایت آندی ہے مال نسی رکھیا بلکہ حضور علیہ السلام دے کول ہے، اور جب حضور دے کول پیان دے رب کائنات نے جبرائیل کو بھیجے، جبرائیل جا پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات وہیں نسا، تیرا یار آندہ پہ، تیرا دوست ابو بکر
آندا پے تیرے کولو آ کے سوال کرے سی تو ایک کوئی بات کریں تے رات خواب ڈٹھا وہ خواب دی تعبیر ہے حضرت ابو بکر صدیق جو آئے دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے آدھے سی یار پہلے یاری پرانی ہے بلکہ تو دل کو منور کی دی بنیا اے صحابہ جتنے ہن حضور دے جدی رشتہ دار اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ہکو خاندان ہا رشتہ داری ہے اور صحابہ دا انتخاب ہی اللہ آپ کی دے کہیں کی دے الویسو صحیح سارے آبا جیویں نبی دا انتخاب اللہ رب العزت کی دے کوئی بندہ تسبیح پڑھنا نبی نہیں پڑھتا کوئی بندہ تہجد پڑھنا نبی نہیں پڑھتا ساری رات قیام کرنا نبی نہیں پڑھتا ساری رات عبادت کرنا نبی نہیں پڑھتا ایویں ساری رات عبادت کرنا والا بندہ صحابی نہیں پڑھ سکتا اس صحابہ دا انتخاب ہی اللہ رب العزت آپ کی دے میرا دو سے بات یاد رکھے کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا حضور دا چاچے ہن جے کو ابو جہل آ دیو بڑے حسین و جمیل ہا مکہ دا رہن والا ہا لیکن کلمہ نہیں پڑھا جہنم دا بل بن گئے بلکہ تیرے دلوں بیا منور کی دی ونجا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہا اللہ نال گفتگو کرنا رب دا خلیل ہا لیکن باپ آزر جہنم دا بل بن گئے نوح علیہ السلام ہن اللہ دے نبی ہن پیغمبر ہن لیکن بیٹا جہنم دا بل بن گئے ایویں حضور دے چاچے ہن صحابی نہیں بن سکے بلکہ جہنم دا بل بن گئے میرا دوست ابو جال جہنم دا بل بنے میرا دو کوئی بندہ صحابی نہیں بنتا صحابی بھی انتخاب اللہ دا ہی ہے کہتا ہے سارے لوگ کہتے ہیں انتخاب ہے صحابہ کہیں بنائیں اللہ بنائیں اللہ پاک بھیجیں رب دا انتخاب ہے حضور نے فرمائے میرے بعد میرے صحابہ کو لکھائے علیکم بسنتی سنت الخلفاء راشدین حضور نے فرمایا صدیق اکبر کو لکھائے حضرت فاروق اعظم کو لکھائے حضرت عثمان غنی کو لکھائے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو لکھائے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تک نہیں فرمایا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اے بات فرما گئے مان علیہ وصحابی میرے بعد میرے صحابہ کو لکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمدید گواہ صحابہ قرآن دی قرآنیت دے گواہ صحابہ حضور دی نبوت دے گواہ صحابہ حضور دی رسالت دے گواہ صحابہ رب دا کلام نازل تھے میرے دو تو دیکھن والے اچھا لو دیکھن والے اچھے لو دیکھن والے حضور نے کلمہ پڑھے پڑھن والے حضور میرے دو تو امام ہم تے مقتدی کون اچھے لو مقتدی کون حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پیران تے مرید کون حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کٹھے بان والے تو جو ادھے بندے بولیں دے نا ادھے نہیں بولیں دے آج ایک بھائی گال تک سنا ہی مانتا میں تے صحابہ دی شان پیا بیان کرتا لیکن حضور نے صحابہ دے سامنے سادہ تذکرہ کیتے سادہ ایسا گناہگار ہیں تذکرہ کیویں کیتے نے صحابہ پریشان تھی گئے تو سبحان اللہ سارے آنکھوں تو تک اڑے سے نا اور قیمتی بات پہ سے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سادہ تذکرہ جلے کیتے علماء کو بیانات تو سنے حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے صحابہ تک مبارکباد ہو کیا کو کہنے صحابہ کو کہنے مبارکباد ہوئے لیکن تک ایک دفعہ مبارکباد ہوئے تو علی بعد عملی امت کو 7 مرتبہ مبارکباد ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان صحابہ غلامان صحابہ غلامان صحابہ نعرہ تو ڈھلے علیہ دے بیٹھے ہو تو وہاں سے میں تھوڑے جی تورے حوصلہ افزائی دی خاطر بات پہ کرے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمائے صحابہ مبارکباد ہوئے لیکن ایک دفعہ ہوئے صحابہ عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دا لفظ کیوں فرمائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمائے میرے صحابہ تو کو ایک دفعہ ہوئے تو علی بعد عملی امت کو 7 مرتبہ ہوگا
صحابی کھڑا تھے عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایندی کیا وجہ کہ ساکو ایک دفعہ اے بعد عمل امت کو 7 مرتبہ صحابی دے یا رسول اللہ تو سا حکم کریں دے وہ گردنا آسا بڑے کٹویں دے ہیں بچے یتیم کرویں دے پہیں بیوے کو بیوہ کریں دے پہیں گھریں کو چھوڑیں دے پہیں براتیں کو چھوڑیں دے پہیں ایندی کیا وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے تے پروانے دے سامنے دیکھو ساری کیویں وکالت کی دیئے میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمائے اور مسکرا کے فرمائے صحابہ توڑا کمال نہیں توڑے بعد عمل امت دا کمال ہو سکتا میرے دوست صحابی عرض پہ کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا کیویں کمال نہیں گردنا اسا پہ کٹویں دے ہیں ہجرت اسا پہ کریں دے ہیں بچے یتیم اسا پہ کریں دے ہیں بیوے کو بیوہ اسا پہ کریں دے ہیں گھریں کو اسا چھوڑیں دے پہ ہیں مال تے متا تورے قدم دا نچھاور پہ کریں دے ہیں سادہ کی میں کمال نہیں جنہیں گردنا نہیں کٹایا بچے یتیم نہیں کرائے بیوے کو بیوہ نہیں کرایا گھریں کو نہیں چھوڑا برادیں کو نہیں چھوڑا انہیں دا کی میں کمال ہو سی بات سمجھ آدھی بھی ہے اور تورا کمال لسا جا توجہ ہوئے تو کمال لسے نا ساکو 7 مرتبہ مبارکباد کیے ملی ہے حضور نے فرمایا میرے صحابہ تک ایک دفعہ صحابہ پریشان تھے میرے یا رسول اللہ اتنا قربانیاں دیوان دے باوجود ساکو ایک دفعہ حضور نے فرمایا تو میرا محبوب زمانہ پاتے ہوئے میرے ہاتھ بیعت کی دیوے میرا کلمہ پڑھے ہوئے تو ایک دفعہ بعد اولی امت کو 7 مرتبہ صحابہ ولا عرض کر یا رسول اللہ انہی کیا وجہ حضور نے فرمایا تو سا وضو حال چہرے دی زیارت کی دیئے پھر کلمہ پڑھے ہوئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو سا گناہ گاران دی وکالت پہ کریں دے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرمائی میرے صحابہ تو سا وضو حال چہرے دی زیارت کی دیئے پھر کلمہ پڑھے ہوئے واللیل الاسیاء ظلفہ نیٹھے ہوئے پھر کلمہ پڑھے ہوئے علم نشرہ لکا صدرہ کلمہ محبوب سینہ نیٹھے ہوئے پھر کلمہ پڑھے ہوئے بادل کو سایہ کریں دا نیٹھے ہوئے پھر کلمہ پڑھے ہوئے میرے پسینے دی خوشبو سنگی ہوئے پھر کلمہ پڑھے ہوئے پتھرے کو کلمہ پڑھ دا نیٹھے ہوئے تے پھر کلمہ پڑھے ہوئے جنہیں بادل کو سایہ کریں دا نہیں نیٹھا رب دا کلام میری زبان جو نہیں سویا جنہیں بندے پتھرے کو کلمہ پڑھ دا نہیں نیٹھا جنہیں میرے خوشبو نہیں سنگی میرے پسینے دی خوشبو نہیں سنگی جنہیں میرے وضوحال چہرے دی زیارت نہیں کی تھی واللیل الاسیاء ظلفہ نہیں نیٹھا علم نشرہ لک صدرہ کلمہ محبوب سینہ نہیں ان دے باوجود میری ہر سنت کو زندہ کرے سن اپنی سیرت دے صورت میرے فرمان دے تابع کرے سن میرے صحابہ توڑے نقش قدم دے چل دے ودے ہو سن انہا لوگ کو میں 7 مرتبہ مبارک باد دے دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان صحابہ غلامان صحابہ غلامان صحابہ 7 مرتبہ مبارکباد تامل سی حضور دی ہر سنت کو زندہ کروں صحابہ تے اہل بیت نقش قدم تے چلوں ایسا لوگ دیکھوں کتنے لوگ ہیں جنہیں صحابہ تے اہل بیت نقش قدم تے چلتے پہ ہیں کیونکہ حضور دے چشمدید گواہ صحابہ ہن قرآن دی قرآنیت دے گواہ صحابہ ہن حضور دی نبوت دے گواہ صحابہ ہن رب دا کلام نازل تھے سنن والے صحابہ ہن نال کٹھے کھڑن والے صحابہ ہن میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے محافظ صحابہ ہن حضور حرم کعبہ دا طواف کرے دے ہن لبیک لبیک اللہم لبیک دی آواز لے دے ہن نال چن والے صحابہ ہن میرے پاک عمر نوافل پڑھئے نوافل نال پڑھن والے دیکھن والے صحابہ ہن حضور نے وضو کی دے دیکھن والے صحابہ ہن جلے پیر علی نے وضو کی دے دیکھن والا محبوب آپا صحابہ بلکہ تیرے دل نے بیا منور کی دیا حضرت علی جل مرتضی شیر خدا دی شادی دا گواہ بھی صحابہ کونن کونن ول پیر علی نے ولیمہ کی تے ولیمے دے اندر شرکت کرنے والے بھی صحابہ ہن کونن صحابہ صحابہ اور اہل بیت رحماء بینہم ہن اہل بیت کے قواد ہن ساکو آج تک اہل بیت دا پتہ کہنی اسا دے اہل بیت نواشے قواد ہن نواسے کو نہیں آدھے سب تو پہلے اہل بیت گھر والی کو آدھا گھر والی اہل بیت گھر والی
حضور دے اہل بیت دی بات ہوئے تے حضور دے گھر والیاں تذکرہ ہوئے، حضرت ام المومنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ دی بات ہوئے، میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم دی رات مصلی تے گزر دی ہے، دیکھن والی صدیقہ ہے، اور ایک بار صدیقہ عرض پہ کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تک معصوم بڑھے، آن خاتم النبیین دا تاج پوئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی رحمت والا بڑھے، اتنی عبادت کیوں پہ کر دیو؟ پیر مبارک سجے پہن، متورم تھے پہن، میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم میں صدیقہ جس رب نے میں کو معصوم بڑھے، میں اس رب دا شکرانہ بھی ادا کرے نا۔ صدیقہ دی بات بھی ہوئے کہ صدیقہ کہ جی ہے صدیق اور صدیقہ، توجہ ہے امام موتی پہ، صدیق اور صدیقہ اے اتنے خوش بختن جنہیں دو رب دے سلام آندے ہن، رب دے سلام آندے ہن۔ میرا دوست صدیق دی جھولی ملی ہے یا صدیقہ دی جھولی ملی ہے؟ حضور دا آخری وقت آتا صدیقہ دی جھولی ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار جند صدیق دی جھولی ہے۔ میرا دوست صدیق اور صدیقہ بڑے مقام والے ہن، اور سیدنا صدیقہ کے برد متعلق رب کائنات نے فرمائے میرا پیغمبر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرا پیغمبر اس صدیق کو پوچھے میں جو تجھے راضیاں ان کو پوچھے اے میرے تر راضی ہے یا کوئی نا؟ صدیق وہ جوان ہوئے جے کو پاک عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مصلح لے گئے ہم، کہے مصلح لیتا ہا حضور علیہ السلام آپ لیتا ہا، بل تیرے دل ایک منور کرا اپنی مرضی نہ اللہ نے لیتا، رب دے آرڈر تے لیتا ہا۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف زیادہ شیعہ دی کتاب میرے دوستو کشف الغمات در بات آئی، فلم اشتد بالمرض امر ابا بکر یصلی بالنات، میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیف زیادہ ہو گئی حضرت بلال آندے آ کے دستک پہ دیں دے، دروازہ پہ کھڑکیں دے، عرض پہ کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر دا وقت لوگ انتظار پہ کریں دیں، تشریف کی نو صحابہ کو نماز پڑھو، اپنے غلامہ کو نماز پڑھو۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہوئی ابو بکر کو آکھو، ابو بکر کو آکھو، میرا دوستو توجہ کرو، ابو بکر کو آکھو، ابو بکر نماز پڑھے تھی، اور میرے دوستو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو ام المومنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ موجود، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو حضرت عباس موجود، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمے دے ابو بکر کو آکھو، ابو بکر نماز پڑھے تھی، ام المومنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابو رقیق القلب ہے کہ میں بندے کو مصلی دا امام پڑھو، میرے ابو بکر کو نہ پڑھو، میرے والد کو نہ پڑھو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بندے دا انتخاب کرو۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائی صدیقہ تو عجیب بات کریں نہیں، اے میرا فیصلہ نہیں، میں کو رب دا آرڈر ہے کہ اپنا مصلی ابو بکر دے حوالے کر رہا ہوں۔ لوگ گال کریں کہ صدیقہ لوگ دے دروازے دے گئی ہے، میرے ابو بکر کو، میرے ابے کو ابو بکر کو مصلی دا امام پڑھو چا، خلیفہ پڑھو چا، میں توسویہ بات کریں نا اگر سب تو پہلے مصلی دی اگر کہیں بدے مخالفت کی دیئے ام المومنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ نے کی دیئے یا رسول اللہ میرے ابے ابو بکر کو مصلی دا امام نہ پڑھو، میرا ابو رقیق القلب تمہارے مصلی تے کس طرح کھڑا تھی سکتے؟ حضور نے فرمایا صدیقہ تو عجیب بات کریں نہیں، یہ میرا فیصلہ نہیں، میں کو رب دا آرڈر ہے مصلی ابو بکر دے حوالے کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو یہ بات یاد رکھو، مصلی اللہ دے آرڈر نہ لائے، لیتا حضور نے ہے، مصلی دا امام حضرت ابو بکر صدیق جلے بڑھ گئے، ابو بکر جب مصلی دی آ گئے سارے صحابہ پیچھو نمازہ پڑھتے کھڑے ہن، بلکہ تیرے دل کو منور کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صدیق دے پیچھو نماز پڑھی ہے، اور ایک دوار کپڑا چاک ڈٹھے نے کہ میرے صحابہ بھی جو پڑھتے کھڑے یا نہیں پڑھتے کھڑے، اے تو کوئی دلیل ہی پیش کرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تو واپس آئے ہن،
معراج تو جب واپس ہیں تے جبرائیل امین آگے آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی تشریف گنو فقدم تو مصلی تشریف گنو، آ کے تمام انبیاء کو نماز پڑھاؤ، تمام نبیوں کو نماز پڑھاؤ۔ حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو تمام انبیاء کو ڈٹے، تمام نبیوں کو ڈٹے، اپنے مکمل جسم دنال ڈٹے کہ تمام انبیاء موجود، حضور علیہ السلام فرمے دے ابا آدم علیہ السلام موجود، حضرت خلیل اللہ موجود، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ موجود، حضرت زکریا موجود، میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کریں دے حضرت عیسیٰ موجود، حضرت دانیال موجود، حضرت یعقوب موجود، حضرت نوح موجود، میرے ابا و اجداد موجود، ندی موجود کی جنمات کی میں بڑھاواں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کی تھی اللہ دا ڈرے، اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر میں تے کو تمام نبیوں دا تاج پہ پویندا، تمام نبی سردار پہ بنیندا، سارے نبیوں کو نماز تو پڑھا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، میرا پیغمبر جتا آپ میں نماز آپ پڑھایا کر، لیکن یہ بات لے پاس رمی میں دا، لیکن تیرے دلنے کو منور کرنا حضور نے مصلی دے کھڑ کے تمام نبیوں کو نماز پڑھائیے، اور جب صدیق اکبر دی واری آئیے تو حضور نے مصلی ابو بکر دے حوالے کی دے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ تمام صحابہ دا سردار ابو بکر صدیق ہے، میں دیکھا ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھ دے پر یا نہیں پہ پڑھ دے۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا دے کلو عروہ سوال کریں دے، میں سنیے تے ابو بکر دے ہاتھ تے بیعت کی تھی ہے، وہاں کہ کیا بیعت کی تھی؟ بیعت بھی کر رہے ہیں، ان دے پیچھے نمازہ بھی پڑھایا۔ میرے دوستو حضرت ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھنے والا حضرت علی مرتضی شیر خدا ہا، حضرت حسن مجتبہ ہا، حضرت حسین شہید کربلا ہا، اے حضرت ابو بکر دے پیچھے نمازہ بھی پڑھ دے ہم، حضرت ابو بکر نال پیار بھی رکھے دے ہم، حضرت ابو بکر صدیق محبت ایوے کرے دے ہن، حضرت ابو بکر صدیق لے دے ہن کہ حضرت حسن تے حسین نال میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم پیار کیویں کرے دے ہن، حضرت ابو بکر صدیق پیار ہوئے کرے دے ہن، حضرت علی نال پیار کیویں کرے دے ہن، پیر علی نال پیار ہوئے کرے دے ہن، گفتگو ہوئے کرے دے ہن، یہ پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمیدہ۔ صحابہ اور اہل بیت رحماء بینہم شیر و شکر ہن، این وجہ کرو علی مرتضی شیر خدا نے اپنے پتر دنا ابو بکر رکھیا ہا، تو پتہ ہے پتر دنا ابو بکر ہا۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا دے 18 پتر ہن، تو آپ کو تلیشنے 2 پتر۔ میرے دوست مسئلہ کہل تشیعی کتاب ذرے بات موجود، حضرت علی مرتضی شیر خدا دے 18 صاحبزادے، حضرت حسن دے 12 صاحبزادے، حضرت حسین دے 11 صاحبزادے، حضرت محمد باقر دے 5 صاحبزادے، حضرت موسیٰ کاظم دے 35 پتر، لوگ منے دے 5 تے 12 کو، وسطوں سی منے دے سارے کو، بلکہ سارے مرنے دے سارے کو، یہ میرے سے سارے منے دے نا، لوگ 5 دے 12 اسدہ ملک جمن ہوئے، اتحاد ہوئے، یکجہتی ہوئے، یگانگت ہوئے، بھائی چارے والی فدا ہوئے، اسدہ ملک جمن ہوئے۔ اگر کوئی بندہ حضرت امام جعفر صادق کو مانے دے، امام جعفر صادق فرمے دے والدنی صدیق مرتین، میں کو صدیق اکبر نے لود و جنم لیتا، میری نانی بی بی اسماء صدیق اکبر دی پوتی، میرا نانا حضرت قاسم صدیق اکبر دا پوتا، میرا صدیق اکبر نال بڑا گہرا تعلق ہے۔ لوگے سوال کیتے حضرت تسا ابو بکر کو صدیق آدھے بیٹے ہو، امام محمد باقر بھی یہ بات فرمے دے، اور میرے دوستو ذرا توجہ کرو، امام جعفر صادق فرمے دے اللہ میں کو عزت بھی نہ دے وے، اللہ میں کو عظمت بھی نہ دے وے، اللہ میں کو شان بھی نہ دے وے، اگر میں اپنے ابا و اجداد حضرت ابو بکر صدیق دے متعلق برا بھلا آکھاں، میرا دوستو امام جعفر صادق یہ بات فرمے دے میرا ٹوٹ تعلق حضرت ابو بکر صدیق دے نال کہندے نال ہاں ٹھردا بچڑدا کون کی دے پڑے ہاں گھنٹہ رہندے میں ہاں تا 2.5 گھنٹے دا بندہ کچھ بیرا ہوندن جڑے حاضری لوا مانا دن ایویں نہ دیں دلوں پہ باس کروں دلوں پہ وہ میں تو کلا بیٹھا تھے سارے اٹھی بیٹھے۔ ایک مولوی صاحب تقریر شروع کی تھی تو کرنے دے ہاتھ رکھے آنکھی نوٹے نہ آ جا، وہ تقریر جب شروع کی تھی تو کرنے دے ہاتھ رکھے اکھی نوٹے تھے بھائی جیسے ایک بندہ بیٹھا آ دیا، سارے اٹھی گئے ہیں کہ واللہ دا بندہ تو کلا بچ گئی، تے کو میں کو لدے چس زیادی بری میرا روح دے جو میں تے کو قرآن نہ تا سنا ہی رکھا،
وہ کہ جی میں نات سنو واسطے میں بیٹھا سپیکر دی خاطر میں گیا ہوا باقی اٹھی کر میں اٹھی ونجا تے جمعہ دا دیوار ہے کچھ بندے آندن چھو دے حاضری لواون دی خاطر جمعہ مبارک دا دیوار تے میں چاہنا کہ حاضری لواون دی خاطر نہ ون بلکہ اپنے نام اعمال کو نیکے نال بھر ونجا این وجہ کو پیارے سینا کہ پیر علی المرتضی شیر خدا دی 18 صاحبزادے ہن 18 صاحبزادے جو ایک پتر دنا ابو بکر ہا اے جرا ابو بکر ہے اے بھی کرب و بلا دا شہید ہے بے پتر دنا عمر ہا عمر نال بھی بڑی محبت کرے دے ہن بلکہ تے کو محبت رسی ونجا ایک دیوار علی المرتضی شیر خدا اپنے پتر عمر کو پیار پیا کرے دے ہن 3 دفعہ متھے دے بوسا کیتے نے 3 مرتبہ پیار کیتے نے پہلی مرتبہ جلے بوسا لیتے نے وال جب دوسری مرتبہ بوسا لیتے نے وال تیسری مرتبہ بوسا لیتے نے پیار کیتے نے تے رون پے گئے پوتر دے ابا جان خیر تہے رو پے وے پہلی دفعہ بوسا کی دے وے ولا بوسا کی دے وے اج 3 دفعہ بوسا کی دے وے رون پے گئے فرمانے میرا پوتر عمر پہلی مرتبہ جلے تو بوسا لیتے ہم اپنا پوتر سمجھ کے لیتے ہم جب دوسری دفعہ بوسا لیتے ہم میں کو حضرت عمر یاد آ گئے امت دی جرت یاد آ گئی ہے امت دی غیرت یاد آ گئی ہے جیلے تیسری دفعہ بوسا لیتے میں کو حضور دا فرمان یاد آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے فرمایا ہاں عمر جب تو دنیا تروسا تیسے میرا اسلام یتیم تھیا کڑا ہو سی میرا دوست عمر او ہا جرا آسمان تے گفتگو کرے دا ہا زمین تے گفتگو کرے دا ہا رب دو آسمان تو رب دا کلام نہ دے تیندا ہا زمین تے گفتگو کرے والا تے رب دا کلام نہ دے تھیوں والا او عمر ہا عمر ایسی جرت والا بندہ ہا میرا تو درہ زمین تے میرے سی زلزلہ رک گئے میرے دوست پیغام بھیجے سی پانی چل پے میرا دوست عمر بڑی شان والا ہا عمر بڑی غیرت والا بندہ ہا عمر او ہا جرے محبوب دی دعا دا سمر ہا عمر کونا دعا دا رب کو لو منگیا گئے باقی صحابہ آپے ہیں باقی صحابہ آپے ہیں عمر کو رب کو لو منگیا گئے عمر آپے نہیں ہیں رب کو لو منگیا گئے حضور ایک دفعہ نہیں منگیا 12 مرتبہ اور حرم کعبہ رو رو کے دعا منگ دہن آئے اللہ عمر بن خطاب عطا کر یا ابو جہل دے متعلقہ دن او عطا کر پیچھے اور توجہ کر دی نکتہ پہ لینا اگو رب دا انتخاب عمر دوتے ہاں کہنا انتخاب لو بندے منگے نے انتخاب جرا رب دا تھے او عمر دوتے ہاں عمر بڑی شان والا ہوئے آج تیرے تے میرے گھاری جرا پردائے حضرت عمر دی غیرت ہی وے کہیں دی غیرت ہے حضرت عمر دی غیرت ہے میرا دوست پہلے لوگ عورتہ بہر وے جہاں ایک روحار ام المؤمنین طیبہ طہرہ حضرت بی بی زینب گھر دے بہر طہارت دی خاطر پہ ویندی ہے میرا دوست جی میں عورتہ بہر وے جہاں ایویں امہات المومنین بھی بہر وے جہاں ام المؤمنین طیبہ طہرہ گھر دے بہر طہارت دی خاطر پہ ویندی ہے دو منافق آپا دی گفتگو کھڑے کرے دی ہن اے بات پہ آجن محمد دی گھر والی بھی ویندی ہے حضرت فاروق اعظم دے کنے گال گئی ہے حضرت فاروق اعظم دوڑ کے حضرت بی بی زینب دے قدمے نرا ڈھٹے آدھے اماں جان عمر دی غیرت برداشت نہیں کریں دی دو منافق گفتگو کریں دی پہن محمد دی گھر والی ویندی پئیے میری غیرت برداشت نہیں کریں دی مہربانی کرو آج دے گھر دے بہن نٹے کرو میرے قابرین محدثین ڈٹھے حضرت فاروق اعظم نے آسمان دی طرف ڈٹھے اجا زمین دے نہ ڈٹھا ہا رب دا کلام پہلے آ گئے اللہ پاک نے پر کلام اللہ دے بات واضح طور تے بیان کی تھی رب دا سارا کلام واضح طور تے موجود رب کائنات نے فرمایا میرا پیغمبر تیرے گھر والا ہوں میں یا ایھا النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین میرا پیغمبر تیرا گھر والا ہوں میں تیرا دھیری ہوں میں اور مسلمانے دے عورتوں میں وکرنا فی بیوتکنا گھر دے بیرا من گھونگٹ کر کے امن پردہ کر کے امن اے پردہ حضرت فاروق اعظم دی غیرت تھی وے کہنی غیرت ہے حضرت فاروق اعظم دی غیرت ہے اے جیرے پردہ کرنے تا غیرت مندن اسانو کو جیرا پردہ نہیں کرنے بے غیرت ہے پردہ فاروق اعظم دی غیرت ہے دی بئی گال آنکھوں تو من کرنا نہ آنکھوں تو نہیں کرنا اصلاحی پہلو تے گال ہے پردہ آنکھ دا ہوں دے یا نک دا ہوں دے اللہ چاہ
تے لکئی تے تیرے دی نک وجن آکھی دا اویں کڈھی وجن وال تورے والو پوچھدا پردہ اکھ دا حیا آکھی چے ناکی چے تے نک جڑا لکئی وجن اے کیوں ہے اے جڑا سادہ برقع جڑا سارا عورتاں پئین جتنا حسین جمیل عورتاں ہوئن تے برقع سادہ پئی ویاں ہوئن دشمن نگاہ چاہ کے نہیں دیتا ان پردے دے اندر غیرتی وے اسلامی پردہ ہے باقی جرا اے پردہ جرا فیشنی پردہ پئی ودن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جلے اے عورتاں بہر نکل جن رب دی رحمت والے فرشتے انہیں تے لعنت کریں دیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشق ہو میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانتے غور کرو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے عورت گھر دے بیر نکلے خوشبو لا کے نہ نکلے عورت گھر دے بیر نکلے آہستہ آہستہ چلے عورت گھر دے بیر چلے آہستہ چلے ایدے ہتھے دے کنگنے دی آواز غیر مرد دے کنے چ نہ ونجے عورت کو خوشبو لاون دی اجازت کہنی خوشبو لاون دی اللہ چاہے اجازت کہے نہیں عورت خوشبو نہیں لا سکتی عورت آہستہ چلے بلکہ تیرے دل کو منور چا کر ہاں ایک روار حضور علیہ السلام آندے پہن تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھو حضرت فاطمہ زہرا پچھو آندی پئی ہے حضور دے جگر دا ٹکڑا ہے پچھو آندی پئی ہے اندے پچھو حضرت علی المرتضی شیر خدا پیا آندے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نٹھے کہ پچھو فاطمہ تو زہرا ہے تو حضور علیہ السلام نے بڑے سخت انداز نٹھے غصے نال نٹھے نے فرمانے فاطمہ تے کو خیال نہیں آیا اپنے خامن دے کو ودی ٹر دیں خامن دے توجہ کرو قیمتی نکتہ پہلے نا خامن دے کو ودی ٹر دی تو خیال نہیں آیا آج کل دا رواج ہے نا تھی اور تو ویسے اگو ٹر دین پیچھے ٹر دین مرد پیچھے ٹر دے میں ہولی تاڑی مرے دے زیادی گاہ سے نہیں کر سکتا تو حضور علیہ السلام نے فرمائے فاطمہ تے کو خیال نہیں ہے خامن دے کو ودی ٹر دی فاطمہ تو زہرا رو پئیے میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم جلال کو لے کے عرض کرنی ہے ابا جان میری غیرت برداشت نہیں کریں دی میں تہوں تورے پیچھو ودی ٹر دیاں میرے جلدی تمنا ہے تواڈے قدم تے میرا قدم ہوئے میرے قدم تے علی دا قدم ہوئے صبح والے لوگ آمن تے نگاہ پوے تے علی دے قدم تے پوے فاطمہ تو زہرا دے قدم تے نہ پوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان صحابہ شان اہل بیت عظمت اہل بیت بلکہ مولانا احمد رضا بریلوی اپنے ملفوظات اندر تحریر کر گئے احکام شریعت اندر تحریر کر گئے اور اے بات شرما گئے میرا دوست مولوی احمد رضا بریلوی کو بدے منیندن او بھی اے بات فرما گئے جے ویلے عورت گھر دے بہر نکل دیے رب جی رحمت والے فرشتے لعنت کرندن حضور دا فرمان ہے اگر کہیں پیر دی قبر تے ویندی پئیے تے جلے قبر تے پہنچے قبر والا بھی لعنت کرندے پیر ہے تو وہ بھی لعنت کریں دے پوتر ہے تو وہ بھی لعنت کریں دے بیٹا ہے تو وہ بھی لعنت کریں دے والد ہے تو وہ بھی لعنت کریں دے اور امام میرے دوستو مولوی احمد بریلوی یہ بات بھی تحریر کر گئے جب تک وہ بندہ گھر تک واپس نہیں آندا وہ مردہ بھی لعنت کریں دا رہے دے رب دے فرشتے بھی لعنت کریں دے رہے اسا دے یار عورتیں باہروں کی میں کڈھوں حضرت ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت بی بی سودا دے متعلق آندے میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم جب پردے دا اعلان فرمائے تے پردے دی آیت آئیے اس دے بعد بی بی سودا گھر دے بہر نہ نکلی ہے ام المومنین ہے طیبہ طاہرہ ہے بی بی سودا گھر دے بہر نہ نکلی ہے ایک نوار اپنے سہیلیں آکھے عورتیں گال کی دیے نہ تجھے عمرہ کرنے خاطر ویدے وے نہ تجھے حج کرنے خاطر ویدے وے میرا دوست ام سودا پہ آدیے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم رب دا کلام آ گئے رب دا آرڈر آ گئے پردے دا ہن پردے دا آرڈر آ گئے ہن میں گھر دے بہر نہ نکل سا سبحان اللہ ساجا عورتوں دا گھر باہیا نہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی جرا عورتاں گھر دے اندر بیٹھن اللہ پاک نے کو جہاد دا ثواب عطا کریں دے کتنا ثواب جہاد دا
اگر جہاد دا مجاہد دا ثواب گرنا چاہتے ہو عورتوں گھر بھی لاؤ ساڈا عورتیں گھر نہیں پائنا اسا جوان گھر ہی باندھے ہیں عورتیں باہر ٹر دیں میں ایک بار بندے کو آخیا میں اللہ دا بندہ یہ کیا کہ وہ میں گھر لیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ تو میں آخیا تو صحیح ہے کہ وہ کہ وہ آدھی انی جاعل فی الارض خلیفی وہ آگے جی خلیفی اگو باری وڈی بڑھ گئی میں کیا کر سکتا میرے دوستو یہ بات دا خیال کیتا کرو عورتوں گھر بٹھاؤ پردہ دیو پردے اہتمام کرو حضور دے صحابہ دے عمل کرو صحابہ دے نقش قدم تے چلو تے اہل بیت دے نقش قدم تے چلو اور ملک سارے بڑے برے حالات اندر ہے اور جنگ دے حالات ہے کھڑن اگر قربانی دیتی ہے سب تو پہلے سارے علماء کرام سارے طلباء نے دیتی ہے آج بھی دشمن نے حملہ کی دے ساری مساجد تے کی دے آج بھی دشمن نے حملہ کی دے سارے معصوم بچے دے کی دے آج بھی دشمن کو اگر تکلیف ہے تو علماء کرام کو ہے آج اس علماء کرام یہ بات پہ کریں دے ہیں اپنی افواج فوج دنال جتھا تک وہ خون دی ضرورت تھی سی اگر دیسن تو علماء کرام دیسن توڑا پسینہ ہو سی سارے علماء دا خون ہو سی سارے اکابرین دا فیصلہ سارے اکابر مفکر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات العالیہ دا حکم صادر تھے کہ ای جبہ دوتے تشکر دناتے شکریہ دناتے فتح دناتے اپنی فوج کو یہ بات باور کرو اسا فوج دنال ہیں شانہ بشانہ نال ہیں سارے علماء کرام جتنے علماء کرام ہیں مفتی صاحبان ہیں اکابرین ہیں مجتہد ہیں سارے دا متفقہ فیصلہ آگے اسا سارے اپنی افواج فوج دنال ہیں اور ہر دوری نال ہو سوں ہر دوری سے ساتھ لیتے اور جتھا ساری فوج ہو سی اندھے شانہ بشانہ سارے علماء کرام بلکہ ہر مسلمان نال ہو سکے تو نال ہو سو یا نہ ہو سو ساتھ دے سو نہ دے سو جیرے ساتھ نے ہاتھ کھڑا کر کے آکھن اسا فوج دنال ہیں پاک فوج پاک فوج فوج پاک فوج بری فوج سارے دنال اسا نال ہیں میرے دوست اکابرین کل بھی نال ہیں اج بھی نال ہیں اور میرے دوستوں مدارس والے کل لوگ مدارس دے خلاف ہیں یہ مدارس والے کل بھی نال ہیں اج بھی نال ہیں اسا اپنے اکابرین دے حکم دی تعمیل کریں دے ہیں تشکر دنات بنے دے پہیں اے ملک کلمے دنات بنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنات بنے اللہ نے ہر دوری فتح لیتے کلمے دی ناکل لیتے اور کلمے دی برکت ہے یہ کلمے دی اثرات ہیں اللہ نے دشمن کو میرے دوستو این وقت نیستو نابود کرے سی اور اثر فوج کو اللہ فتح نصیب فرمائیے فتح کر کے آئین اور جب فیصلہ تھے میرے دوست سارے اکابرین دے خلاف تھے علماء دے خلاف تھے علماء کرام حق بات تے کھڑن اللہ پاک نے فرمائے ان الذین قالوا بے شک کو لوگ قالوا جنہیں آکھے ربنا اللہ رب دنا چاہ کے ثم استقاموا پکے تھی گئے آئے اللہ کے دناتے تتنزل علیہم الملائکہ انہیں واسے آسمان تو فرشتی آسن آئے اللہ کیا اکسل اللہ تخافو خوف نہ کرو ولا تحزنو کو غم نہ کرو وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون انہوں واسے جنت دروازے کھل ویسن وہ لوگ موت کو لردن اسا موت کو لردے اسا دے موت مومن واسطے میرے دوستو شہادت دا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے شہید دا بڑا مقام ہے شہید دا بڑا مرتبہ ہے شہید جب اٹھسی خون واندھایا ہو سی اور میرے دوستو خوشبو موجود ہو سی شہداء ایویں آندے پوسن جی میں انبیاء آندے پا ہو اے تو اصل لوگ موت کو ڈردے نہیں لوگ تو موت کو ڈردن مر گئے سو کیا کیونکہ دی تیاری ہے کہنا میرا دو جرا فاتحہ کامران مسیح آم اللہ سب تو پہلے کلمہ پڑھے دماغ کو خراج تحسین پیش کرے نا اور اپنے ناوی عمر چا رکھے سی نا کیا رکھے سی عمر چا رکھے سی کہ میرا نا عمر ہے میرا دوست اللہ رب العزت نے اللہ نے کو فتح نصیب کی دیئے کامران اپنا نام عمر پہ رکھ دے اور کلہو کا چلتا پہ کہ عمر نے فتح کی دیئے عمر کو ہر دوری فتح ملی ہے او گئے عمر کے جلے میں آسمان تے پہنچا ہمیں میں انہیں تحیہ کر چکا ہمیں اے اللہ اگر تو نے فتح دے رہی تھی تو میں نام بھی تبدیل کرے سا
اور میں اسلام بھی قبول کرے سا اسلام بھی قبول کیتے سی تے نہ ہی عمر رکھ لیتے سی اللہ پاک ملک پاکستان دی حفاظت فرماوے اللہ پاک سارے اکابرین دی حفاظت فرماوے اللہ پاک سارے علماء کرام دی حفاظت فرماوے اللہ پاک ہر انسان دی حفاظت فرماوے سارے مدارس دی حفاظت فرماوے میں حضرت مولانا قاری نذیر احمد صاحب سمیم قلب دنال شکر گزاراں اللہ پاک نے دے عمر دے اندر برکت عطا فرماوے انہیں رزق دے اندر برکت عطا فرماوے انہیں دے مال برکت عطا فرماوے